أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، اسی آیت مبارکہ جو ابھی پہلے آپ نے سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ حصہ اول میں بیان ہو چکا ہے. اسی کی تفسیر کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ رب تعالیٰ نے جو خلیفہ بنایا، ہم اس کے معنی کو جاننے اور اس کے مقصد کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ خلیفہ حقیقی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے یا صحابہ کرام ہیں، ولی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سب نیابت خلیفہ طفیلی ہیں. وہ انہی کے طفیل ہیں. کن کے طفیل؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہیں. شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصود تو آپ ہیں، باقی سب تو طفیل ہی ہیں. یعنی مقصود کیا تھا رب تعالیٰ کا؟ مقصود یہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا کرنا اور ان کا دکھانا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان اور بلندی دکھانی تھی، جس وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا. اب اس میں یہ بھی سب کچھ شامل آتا ہے. اس میں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین اور تمام جو ولی اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، وہ سب طفیلی ہیں، طفیلی خلیفہ میں آئیں گے. لیکن جب ہم خلیفہ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہیں اور ہم گناہ گار سیاکار تو ہے انسان انہی کے صدقے میں، اور کفار و مشرکین بھی انسان ہیں. تو کفار اور مشرکین جو ہے ان کے لیے یہ لفظ جو لگایا جائے گا یہ عمومی لفظ ہوگا، لاگو ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ صفات ہوں گی، ان کے پاس یہ وہ، اس کا مظہر نہیں ہے ان کا، وہ اس میں سے باہر ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہوتی. جو رب تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے، ان کے خلاف چلے، تو وہ کیسے خلیفہ کیسے کہلا سکتا ہے؟ وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. اور دوسرا، انسان اس منصب کی انتخاب کی وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کی استطاعت، علم اور اس کا دائرہ عمل محدود ہے. یعنی اس میں جنات ہے، جنات جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ چڑیلے ہیں، ان کی ایک حد موجود ہے. جبکہ ہمارے پر اتنا بڑا کرم ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرشوں پر بلا کر رب تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملاقات کروا کر یہ اعلان فرما دیا، یہ بتا دیا کہ میں نے خلیفہ کس کو بنایا اور کیوں بنایا، کہ رب تعالیٰ تک رسائی اگر ہے تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اور ان کا دائرۂ عمل یہاں تک ہے کہ جو انسان رب سے محبت کرے، رب کے اس دیے ہوئے راستے پر چلے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے، تو کم از کم اس بلندی تک تو وہ پہنچ ہی سکتا ہے. بلکہ یقیناً پہنچ سکتا ہے کہ جب عشق اور محبت کے ساتھ، محبت اور
دل جمعی کے ساتھ ہم اپنے دین کو پڑھیں اور قرآن پاک کے نور کو سمیٹیں تو اس سے اللہ پاک کرم کر سکتا ہے، کیونکہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا طریقہ عطا فرما دیا نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو نماز کے جو سجدے ہیں ان میں معراج بلندی، یعنی جو نماز کو ملاقات سمجھ کر رب تعالیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، ان کے حکم کے تابع ہو جائے گا، تو رب تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، اس کی پھر حد نہیں ہوگی۔ تو باقی سب کا دائرہ عمل محدود ہے، اور جس کی محدودیت کا یہ عالم ہو وہ اس ذات پاک کا خلیفہ تو نہیں بن سکتا نا، جس کا علم، ارادہ، احکام اور تصرف غیر محدود ہے۔ لیکن انسان جو ابتدا میں ضعیف بھی ہے، جہول بھی ہے، اس میں وہ پایا ناپذیر استعداد رکھ دی گئی ہے، عقل و فہم کی وہ قوتیں ودیت فرما دی گئی ہیں جن کے تصرفات کا حد ہی نہیں ہے۔ اس لیے جملہ مخلوقات سے صرف یہی ایک مخلوق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے۔ علماء ربانیین نے اس مشت خاک میں پنہا توانائیوں سے جیسے پردہ اٹھایا، اس کی گرد راہ کو بھی نفسیات انسانی کے ماہرین نہیں پہنچ سکتے۔ عارف کامل اسماعیل حقی کے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ یعنی انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے، اس کی صورت کا تعلق عالم محسوس سے ہے، اس کی روح کا تعلق عالم غیب ملکوتی سے ہے۔ صورت اور روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی استطاعت رکھتی ہے۔ اچھی تربیت سے وہ عالم محسوس سے ترقی کر کے عالم غیب تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی سے اس پر عالم جبروت و عظموت کی راہیں کھلتی ہیں۔ وہ الہی نور جو اس اطاعت و پیروی کی برکت سے اسے حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ جمال و جلال کی انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فسبحان اللہ احسن الخالقین، کیا کرم ہے انسان کو جو صرف خاک کا پتلا سمجھتے ہیں، کاش اس کی حقیقت پر غور کریں تاکہ ان میں اپنے بلند مقام پر پہنچنے کی تڑپ پیدا ہو۔ یہ وہ ذرہ ہے جس کے سامنے اس آسمان کی رفتیں سرنگوں ہیں، اور یہ وہ قطرہ ہے جس میں سمندروں کی گہرائیاں ہیں۔ یہ دیکھیں نا کتنے بڑے کرم ہیں، کتنے بڑے فضل ہیں اس رب تعالیٰ کے ہمارے پر، احسان ہے عظیم ہیں کہ جن کو ہم الفاظ میں تو بیان ہی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم سجدہ شکر ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم رات دن سجدے کریں تو تب بھی نہیں کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتے بنانے کا یہ ارادہ ظاہر فرمایا فرشتوں پر، تو فرشتوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں یہ قتل و غارت کریں گے؟ ان کی نظر جب ایسے ہی لوگوں پر، کفار اور مشرکین پر پڑی تھی نا، جو عمومی جن پر یہ لفظ لاگو ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ تو جا کے قتل و غارت کریں گے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نظر کس کی تھی؟ رب باری تعالیٰ کی تھی۔ ان کو نظر آ رہا تھا رب کو تو بنانے والا جو وہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بنانے والے کی نظر اپنے محبوب پر تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ میں یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے محبوب کو کہ وہ کیا چیز ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ابھی بھی دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے، اور ہماری اس کاوش کو قبول و